اس بار کا بس وہی جملے میرے سفر کی وجہ بن جائے اور آپ کا اب تک اتنی رات گئے بیٹھے رہنا، شاید کہ میں آپ کو یہی سوغات کچھ دے سکوں۔ کافی شاندار، جاندار، کامیاب سے کامیاب ترین پروگرام آپ حضرات نے کیا ہے اور سنا ہے۔ بہت شاندار پروگرام، اتنی رات تک تو جلسہ میں مجمع کی وہ شادابی اور وہ زندگی، وہ درخشندگی اور پائندگی اور وہ جلسہ کی رونق، وہ بڑا سے بڑا جلسہ کیجئے تو ایک خطیب کے سننے کے بعد جلسہ مرجھانے لگ جاتا ہے۔ ایک خطیب تک جلسہ چڑھائی پہ جاتا ہے اور اس کے بعد اتنے شعراء بلائے گئے رہتے ہیں کہ سب مل کر کے جلسہ کو اترائی کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں نعت خوان بہت زیادہ بلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریریں متاثر ہو رہی ہیں۔ زیادہ نعت خوان نہیں بلانا چاہیے، بہت زیادہ تو دو ورنہ ایک جلسہ، وہ رات بھر کا جلسہ ہو تو دو کافی ہے۔ 12-1 بجے تک کے جلسہ کے لیے ایک نعت خوان کافی ہو جاتے ہیں، چونکہ علاقہ کے بھی کچھ نہ کچھ اچھے خاصے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ایک نعت خوان ہو تو ٹھیک رہتا ہے۔ آپ کے اس پروگرام میں چار ماشاءاللہ اچھے شعراء بلا لیے گئے، بہت بہتر پڑھنے والے بلا لیے گئے۔ اب ان کو بلا کر کے ٹائم نہیں دیجیے گا، یہ بھی ناانصافی ہو جاتی ہے۔ اتنی دور سے آپ نے بلایا، آنے والا آیا محنت کر کے اور ان سے 4 شعر پڑھوا کے بٹھا دیجئے تو اس کو بھی لگے گا کہ کیا ہے یار، ابھی تو کھانا بھی نہیں اور صرف چکھنا ہو سکا، تو اب ان کے لیے بھی پریشان ہے۔ تو اب بلائیں گے اتنی دور سے تو ٹائم تو دینا پڑے گا، اور ٹائم دیجیے گا تو میلاد سے ہی رفع جگہ جلسہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب صورتحال ہے، کم سے کم شعراء کو بلائیں۔ اور یہ جو پروگرام آپ کا ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی رات ہو جانے کے بعد بھی آپ کی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ تشنگی ٹپک رہی ہے۔ بعض آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور منہ کھل چکا ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں اور منہ کھل جائے تو سمجھ جائے کہ تقریر کھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ایک صاحب گھر پہنچے، دودھ پھینکنے لگے، پیاز پھینکنے لگے۔ تقریر سن کے گیا، گھر میں سے دودھ پھینکنے لگے، پیاز پھینکنے لگے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کیا بات ہے، آج کوئی نئی تقریر سن کے آئے ہیں مولانا صاحب سے، آپ دودھ پھینک رہے ہیں، پیاز پھینک رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، نیا مسئلہ سیکھ کے آیا ہوں۔ آج بہت بڑے مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ دودھ کھانا حرام ہے، پیاز بھی کھانا حرام ہے۔ آج تک کوئی مولانا ایسی تقریر نہیں سنایا تھا۔ ہماری جماعت میں تو نئی سے نئی بات کوئی بتا دے تو بہت بڑا مقرر ہے۔ ایک مولانا نے تعریف کیا حضور غوث پاک کی تو کہہ دیا کہ زمین میں جتنے سمندر ہے سب کو پانی بنا دیا جائے، اور جتنے پیڑ پودے اشجار ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، اور سرکار غوث پاک کی شان لکھی جائے تو سارے قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت غوث پاک کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اب اسٹیج پر سے نعرے تکبیر، اسٹیجوں میں بیٹھا ہوا بیل سب جانا کچھ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا بولا، کس پر نعرہ لگانا چاہیے۔ تو ٹوپی والا بیل سب بھی ہوتا ہے اسٹیج پر بہت زیادہ بیٹھا ہوا، استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اگر سمندر رب کی بڑائی کے لیے روشنائی بنا دی جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہو پائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب غوث پاک کو فٹ کر دیا، اور سنی مسلمان اتنا مرغا بنتا رہتا ہے ان کے نام پہ کہ جو ان کی بڑائی میں کہہ دے وہ بہت بڑا غوث کا دیوانہ ہے، چاہے وہ قرآن حدیث کا کونے کیوں نہ کر دے، وہ بہت بڑا دیوانہ۔ اب کوئی جانکار عالم اگر ٹوک دے کہ یار یہ تم نے غلط کر دیا تو ٹوپی والا بیل سب کہے گا لگتا ہے کہ غوث پاک سے ان کو تھوڑی چڑ ہے کیا، غوث پاک کی بڑائی سے ان کو خوشی نہیں ہوئی۔ ابے گدھا یار، سب کی حدیں ہیں، اس میں یہ چڑ کی بات کدھر سے آ گئی؟
جو تعریفی کلمات، جو اوصاف اللہ کے ہیں، وہ ہم اولیاء اللہ کو نہیں نہ دے سکتے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ تو یہ انبیاء کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اس جگہ کوئی جانکار عالم اس بات کو اعتراض کرے تو مولوی صاحب لوگ کان میں کان سٹا کر لگتا ہے کچھ حضرت کے دل میں کجی ہے حضرت غوث پاک کے بارے میں۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ صحیح بات کہنا بھی جرم ہو چکا ہوا ہے۔ تو سنی مولوی صاحب نئی نئی بات پیش کرتا رہتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا کہ جتنی روحیں لے کے جا رہے تھے ملک الموت، اور اس میں بڑھیا کا بیٹا بھی تھا، تو وہ بڑھیا حضرت غوث پاک میں کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی میرا بیٹا کو بھی لے گیا ہے۔ تو حضرت غوث پاک کو جلا لگ گیا، اور انہوں نے اتنا کس کے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل کو کہ ان کی آنکھ باہر نکل گئی، اور جس چھٹی میں لے کے جا رہے تھے روحوں کو، وہ چھٹیاں واپس لے آئے۔ اللہ، سارے روحیں اپنے اپنے بدن میں لگ کے ایک دم زندہ ہو گیا۔ مولوی صاحب سب اسٹیج پر بیٹھا ہوا، ٹوپی والا بل سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ بے شعوری جب ہماری جماعت کے علماء میں آ گئی تو پبلک کا کیا کہیے گا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حالت جو ہو چکی ہوئی ہے، تو نئی نئی باتیں جتنا کر دے۔ وہ مشہور خطیب کی بات بتا رہا ہوں، نام کیوں بتاؤں، مولانا حضرات سمجھ رہے۔ اس کا بازار چمکا ہوا ہے، سکہ کھنک رہا ہے ایسے خطیب کا، جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا خطیب ہو جائے گا۔ یہ المیہ ہے ہماری جماعت کا۔ پڑھتے تو ہیں نہیں سنی مسلمان، کوئی مولانا صاحب آ کر کے ان کے اسٹیج پر کھڑا ہو کے کہہ دیا حضرت کو جو دیکھ رہے ہو نا، جنت یہ بانٹتے ہیں، جنت یہی بانٹتے ہیں۔ ایک بھی نہیں سوچے گا کہ واقعی میں جنت کیسے بانٹیں گے بھائی، جنت بانٹنے والے تو ہمارے مصطفیٰ ہے، وہ پاور ان کو دے رہا ہے۔ لیکن ایک بھی نہیں سوچے گا کہ یہ کیا کہہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے گا۔ علم نہیں نہ ہے، سنی مسلمان میں علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ آج اس کو ہم وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اس کی پبلک میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے، کچھ نہ کچھ وہ اپنی بات کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھ دے گا، حدیث کے جملے پڑھ دے گا۔ آج سنی مسلمان کا حال یہ ہے، بس یہ تو مست رہتا ہے نا، چونکہ سن رکھا ہے مولوی صاحب کے منہ سے کہ کبھی نماز نہ پڑھو، کبھی روزہ نہ رکھو، کبھی حج زکات نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، بس دامن غوث پاک کا ہاتھ میں تھامے رکھو، تم کو کون روکے گا جنت میں جانا؟ یہ سب سن رکھا ہے نا، تو سمجھتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے، تقریر سنے ہوئے نا، سند ملی ہوئی ہے۔ ظالم اگر یہی بات ہوتی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سرکار کی بیٹی، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی ماں، جن کے بابا جان کے ہاتھوں جنت تقسیم ہوگی، ان کی عبادت کا یہ حال نہ ہوتا کہ اس قدر عبادت، اللہ اکبر، اس قدر عبادت کہ سیدہ کائنات کی آنکھیں نیچے دھس گئی تھی عبادت اور شب بیداری کی وجہ سے۔ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو سوچ سکتی تھی کہ میرے بابا جان جنت کے مالک ہوں گے، اور ہیں یقیناً مالک ہیں، تو وہ سوچ لیتی نا کہ میرے بابا جانے کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سوچ سکتی تھی کہ نہیں سوچ سکتی تھی؟ کیوں رات رات بھر کی عبادت کر رہی ہے، چکی چلا چلا کر کے آٹا تیار کر رہی ہے، پانی کا مشکیزہ کھینچ کھینچ کر اپنے گھر میں لا رہی ہے، اور حسنین کریمین کے جھولے جھلا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، شوہر نامدار کی خدمت کر رہی ہے۔ کپڑے تو ایسے ہو جاتے ہیں آپ کے جیسے کہ ہماری ماں بہنیں صافی استعمال کرتی ہے، برتن پکڑنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتی ہے، بڑا صاف ہوتا ہے کیا وہ کپڑا؟ بولے نا ہاں، اب کتنا بلاوے، ہم کو ڈر لگتا ہے کہ آپ سے کچھ کہلا ہوا، اتنا کہلا چکے ہیں یہ شاعر اسلام لوگ کہ اب ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کچھ کہوں تو آپ کو اچھا لگے گا، کہیں گے یہی بات۔ تو یہ صافی جو ماں بہنیں کپڑا وہ استعمال کرتی ہے نا برتن پکڑنے کے لیے، وہ صاف ہوتا ہے، ویسا کپڑا سیدہ کائنات کا بن جاتا تھا۔ شان کپڑے ایسے ہوتے تھے اور مرتبہ اتنا اونچا کہ جب تک پرمیشن نہ ملے سید الملائکہ کو گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں چکی کی صدائیں آستاں پر جبرائیل، گھر میں چکی کی صدائیں آستاں پر جبرائیل، تو
شان خاندان فاطمی دیکھی نہیں۔ سیدہ کائنات کہہ سکتی تھی کہ میرا باپ جنت کا مالک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں 40,000 بکریاں آئیں، 20,000 اونٹ آئے، اور تقریباً 20,000 کے ہی قریب غلام آئے۔ حضور علیہ السلام نے سب کو تقسیم کر دیا، کرنا شروع کیا۔ سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بابا جان کے یہاں اتنی کنیزائیں بھی آئی ہیں، خادمائیں بھی آئی ہیں، دے رہے ہیں سب کو حضور علیہ السلام۔ تو باپ کی خدمت میں بیٹی بھی پہنچ گئی، بابا جان اتنی تقسیم آپ فرما رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، دیکھیے آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، چکی چلا چلا کے آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کمر پہ بل لا چکا ہے، اور یہ کپڑے دیکھیے آپ کی بیٹی کے کیسے میلے پڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول یا ابا جان، رات و دن شب و روز کی محنتیں ہیں میرے ساتھ، اور پھر رب کی عبادت، تو کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک خادمہ اپنی بیٹی کو بھی دے دیتے؟ سب کو دے رہے ہیں، مجھے بھی دے دیتے، ایک خادمہ ایک نوکرانی دے دیتے، کام کاج میں آسانی ہو جاتی۔ تو کیا جواب دیا تھا سرور کونین نے، تاجدار کائنات نے؟ بیٹی چلو شام کو تیرے گھر آتا ہوں، شام کو تیرے گھر آتا ہوں۔ شام کو گھر آئے تو خادمہ لے کے نہیں آئے، خالی ہاتھ آئے۔ کہنے لگے بیٹی جو تم مانگنے گئی تھی کیا بہتر نہیں ہے کہ اس سے بہتر دے دوں؟ سبحان اللہ، کیا بہتر نہیں ہے کہ اس سے بہتر دے دوں؟ کہنے لگے کیوں نہیں میرے ابا جان، اس سے بہتر دیں گے تو اور بہتر ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا بیٹی نماز سے فارغ ہونا تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرنا، یہ جو تم مانگنے گئی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سرکار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جنت ہے، تم کو کیا ضرورت ہے اتنی مشقت اٹھانے کی؟ دے دیں گے تم کو، سب کو دیں گے، تم کو بھی دے دیں گے۔ خود آقا کریم کی عبادت کا یہ عالم کہ رب کو آپ کی کثرت عبادت پر پیار آ گیا، پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتا، اتنے دیر تک قیام فرماتے۔ تو آیت کریمہ اتری، یا ایھا المزمل، او بالا پوش اٹھنے والے، قم اللیل، راتوں کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اللہ اکبر، ذرا مچل کے بولیے یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب جس کو فرمائے محبوب اتنی عبادت نہ کریے، کم کر دیجئے، نصفہ او زد علیہ، آدھی رات قیام کیجئے یا تھوڑا سا بڑھا لیجئے۔ کیا پیار ہے مصطفیٰ سے اپنے خدا کو، کیا پیار ہے پروردگار کو اپنے محبوب سے کہ عبادت کی روٹین اور جدول خدا بتائے۔ مصطفیٰ کم قیام کیجئے، آدھی رات قیام کیجئے یا تھوڑا سا بڑھا لیجئے، پوری رات نہ جگے میرے بھائی۔ وہ عبادت کا عالم ہے میرے اس ہستی کا جس ہستی کے ہاتھ میں جنت جیسی نعمت ہے۔ تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ خدا نے بنائی ہے، بسائیں گے مصطفیٰ، اتنا پاورفل نبی ہے، مگر بیٹی کی عبادت کا عالم یہ دیکھو۔ یاد رکھو اعمال کام آئیں گے، صرف یہ کہ بہت بڑے پیر صاحب کا مرید ہو گیا کام آ جائے۔ ایک مولانا بتا رہے تھے بہت ہی جوش و خروش سے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو بند کر دیجیے گا، اس پنکھا کو بندے کر دیجیے، اس پنکھا کو۔ زیادہ تقریر نہیں کروں گا، یہ تھوڑی سی چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ مشہور مولانا تقریر کر رہے تھے، کرتے وہ کتابیں بھی لکھی ہے، وہ 12 تقریر وغیرہ میں لکھا رہتا ہے، یہ سب غیر مستند کتاب ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ غوث پاک کا ایک مرید مر گیا، قبر میں سوال ہوا، منکر نکیر تو آتے ہیں نا سب کی قبر میں،
تو کہا منڈپ ہوگا، تمہارا نام کون ہے؟ مولانا قاسم صاحب۔ توجہ فرمائیے گا، مولانا صلاح الدین صاحب کہاں ہیں؟ یہ سوچتے ہوں گے اتنی محنت کی ہے، اتنے میلاد کو سجانے میں ایک کو بار نام نہیں لیا ہمارا، اتنی محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا نام تو خدا کی بارگاہ میں جا چکا ہوا ہے۔ مولانا صلاح الدین صاحب جتنی تواضع، انکساری اور سادگی کے ساتھ یہ رہتے ہیں، ہر عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی سادی زندگی عطا کرے۔ ایسے ایسے عالم بہت مشکل سے ملتے ہیں گاؤں والوں، غنیمت جانیے، سنبھال کے رکھیے، ورنہ آپ چراغ رخ زیبا لے کے ڈھونڈتے رہیے گا، مگر ایسے عالم ہر جگہ ہر موقع پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ مولانا قاسم صاحب بھی ایک محلہ سنبھال رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے، استقامت کا مطلب ہوا احوال اچھے ہیں، اطوار اچھے ہیں، ویوہار اچھا ہے۔ تو مولانا صلاح الدین صاحب اتنے سادے مولانا میرے شاگرد ہیں، مگر ان کو گرو جی کہتا رہتا ہوں جی۔ بہت اچھا اخلاق ہے، بڑی شادی طبیعت کے مالک ہیں۔ اچھے عالم مل جائیں تو اس کو پکڑ کے رکھیے۔ آج کل چور اچکا امام بہت ملتا ہے، بہت زیادہ چور اچکا امام ملتا ہے۔ ایک امام تو گیا، لوگوں کو کہنے لگا 1 کلو سونا 1 کلو چاندی رکھو گے تو تم کو 1 ہفتہ کے بعد ہم 2 کلو دیں گے۔ ہاں، اگر تم 1 تولہ سونا رکھو گی تو 1 ہفتہ کے بعد 2 تولہ سونا دیں گے۔ عورت کی ذات ایک دم پاگل، اللہ اکبر، کوئی ٹھگ لے اس کو۔ ارے سیم کی لتی کو سکھا کے چور کے ڈبہ میں رکھ لے، گیس کی دوا کہہ کے عورتوں کو 1000 روپے میں بیچ لے، یہ لے لے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جب مرد گھر پر نہیں ہوتا اس ٹائم میں اونچا سب آتا رہتا ہے عورتوں کو ٹھگنے کے لیے۔ جی، سیم کی لتی کو چورن بنا دے گا، گیس کی دوا بنا دے گا۔ عورتوں کی ذات، ایک عورت چاند دیکھ رہی تھی، سب خوشی منا رہی تھی کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ ایک وہ کہنے لگی چاند تو نظر آیا مگر اس بار کا چاند جو ہے سڑا ہوا ہے۔ اب عورتوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ سڑا ہوا چاند؟ لوگوں نے آگے پوچھا تو سڑا ہوا کیوں بولتی ہے؟ کہا مہک رہا تھا۔ تو کسی نے کہا تم چاند دیکھنے سے پہلے کیا کام کر رہی تھی؟ تو کہیں بچہ کو پکھانا دھو رہی تھی۔ کہا دیکھو تو ہاتھ میں لگا تو نہیں ہے؟ تو دیکھا تو ہاتھ میں لگا ہوا تھا، اسی کو سونگ رہی تھی۔ تو کہہ رہی تھی چاند سڑا ہوا ہے اس بار۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ جو بھی آئے مستان خستان عورتوں کو بہت زیادہ ٹھگتا ہے، انڈا گاڑ گاڑ کے گھر باندھتا ہے، ایسا اچکا سب پھر رہا ہے۔ جی، انڈا گاڑ کے گھر باندھتا ہے، 25,000 نذرانہ لیتا ہے، آپ خوشی سے دیتی ہے۔ مدرسہ والا چلا جائے تو 100 روپے نکلنے میں صاحب پورے خاندان سے مشورہ ہوتا ہے، تب 100 روپیہ نکلتا ہے۔ مدرسوں کو سب لوگوں نے کم چندہ دینا شروع کیا مزار کے نام پہ۔ توبہ، اجمیر جب گاڑے جانے لگتے ہیں بس تو اجمیر بھیجتا رہتا ہے چادر کہ بابا کی قبر پہ میری طرف سے چادر چڑھا دینا۔ یہ بکلول سنی مسلمان بدھوا سمجھتا رہتا ہے بہت بڑا پن کما رہے ہیں، اجمیر والے خواجہ کے پاس ہماری چادر چلی گئی، تمہاری چادر کون ظالم ڈکیت بیچ کے کھا گیا تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو خوش ہے کہ ہم اجمیر بابا کے پاس بھیجتے ہیں چادر۔ ایک دم بالکل بیوقوفانہ کام جو ہے زیادہ ہماری جماعت کے لوگ کرتے ہیں۔ چادر چڑھانے سے مولانا حضرات بیٹھے ہیں، کسی مولانا سے آپ پوچھ لیجئے، اگر غلطی کرتے ہیں تو اجازت ہے ائمہ کرام سے کہ آپ لوگ مجھے ٹوک دیجئے گا، غلطی کرے تو ٹوکیے گا، ایسا نہیں کہ میں باغ ہوں آپ کو کھا جاؤں گا، مانوں گا۔ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ چادر سے بزرگان دین کا کوئی فائدہ ہے۔ جو قبر میں لیٹے ہیں بزرگان دین، ان کا کوئی فائدہ چادر سے نہیں ہے۔ آپ سونا کی چادر چڑھا دیجئے گا تب بھی ان کو کیا مطلب ہے آپ کی چادر سے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات النعیم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور جنت کی خوشبوئیں ان کی قبروں میں اتر رہی ہے، نزول اجلال فرما رہی ہے، جنت کا بسترہ ان کو مل چکا ہوا ہے۔ قبر جس کو آپ 2.5 فٹ اور 3 فٹ 4 فٹ لمبی چوڑی دیکھ کے آئے ہیں، وہ قبر اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ جتنی دور تک نظر جائے دیواریں نظر نہیں آتی۔ تو اس قبر میں جانے کے بعد آپ کے یہ جو ہے نا 200-400 چادر کا انتظار رہے گا ان کو، 1 پیسہ کا فائدہ نہیں ہے بزرگوں کو قبر چادر سے۔ اگر کوئی آدمی سونے کے تار بنی ہوئی چادر لے کے جائے، 3-4 لاکھ روپے کی چادر لے کے جائے مزار پہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب
खाली वहां जाकर के 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ के चले आवे। तो अब पूछिए उलमा से और पूछिए किताबों से और पूछिए हदीसों से कि हदीस बता किससे फायदा हुआ ज्यादा साहिब कब्र को, 4 लाख की चादर से या इनके 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ने से? तो सारी हदीस यही कहेगी कि उस चादर से तो 1 पैसा नहीं फायदा हुआ, मगर कुल हु अल्लाह पढ़ के सवाब दे दिया, 3 मरतबा पढ़ के सवाब दे दिया। अल्लाह अकबर। बांट रहे हैं कुछ, तो ये खड़े हो गए, कहा तुम लोग कौन हो, क्या बांट रहे हो? कहा कि हम लोग इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं, सवाब बांट रहे हैं। और आप लोग किया ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फास्ट निकल रहा हूँ तो शायद कुछ कुछ छूट रहा है क्या? एकदम जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। कहा कि क्या क्या बांट रहे हैं आप लोग, हैं कौन आप लोग? कहा हम लोग इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं और सवाब बांट रहे हैं। 3 दिन पहले एक भाई गुजरा था इस रास्ते से, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ के हम लोगों को सवाब दिया था। इतना भी अल्लाह ने अता फरमाया कि आज तक बांट रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। लेकिन चादर का सवाब तो किसी हदीस की किताब में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सुन्नी मुसलमान समझता है कि जो जितना ज्यादा मजार पे चादर चढ़ाएगा, कब्र पे चादर चढ़ाएगा, उतना बड़ा TTS मुसलमान हो गया हुआ, टनाटन सुन्नी, और टलहा सुन्नी रहता है जी। चादर चढ़ाने से कोई सवाब मिलता है? कोई सवाब नहीं है चादर चढ़ाने का, कोई फायदा नहीं है साहिब कब्र का। उनके मज़ारों पर जाएं, अल्लाह वालों की कब्रों पर जाएं, जो कुछ अल्लाह ताला तौफीक दे, आप कुरान पढ़ पढ़ कर उनको इसाले सवाब करें, उसका फायदा उनको मिल जाता है। और उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करें। ये नहीं कि हुजूर आप ही दे दीजिए बेटा, आप ही दे दीजिए बेटी, और आप ही हमको कारोबार चमका दीजिए। अदब यह है कि अल्लाह से मांगिए और इन बुजुर्गान दीन का वसीला लीजिए। समझ गए? तो क्या कह रहा था मैं, बात किधर से किधर निकल गई जी? सोना, हाँ, कहा बढ़ा देंगे, डबल बढ़ा देंगे। 1 हफ्ता तक खूब जमा किया और सब गठरी मोटरी बांध के 1 हफ्ता जब आने वाला हुआ तो 1 दिन पहले ही ऐसा चंपत हो गया गांव से कि फोन लगाइए तो कहीं नेपाल में नजर नहीं आता है। फोने ऑफ है उसका, अब लेती रहो 1 किलो का 2 किलो। तो औरतों की जमात का हाल ये होता है, बहुत ज्यादा इनको बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत ज्यादा उचक्के लोग अभी फिर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बहुत मोहब्बत से गुजारिश करता हूँ कि अगर अच्छा शरीफ इमाम मिल जाए तो उसको संभाल के रखिए। कीमती होते हैं वो। अभी के दौर में 100 में 95 उचक्का होते हैं, 5 ठीक होता है। अगर कोई ठीक वाला इमाम मिल जाए तो उनको संभाल कर रखिए और ज्यादा उनका पांव गिरने की कोशिश न कीजिए। हर इमाम को ज्यादा तकलीफ होती है नमाजिया से परेशानी होती है इमाम साहब। एक मौलवी साहब, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज छुपाने की होती है। मौलाना इब्राहिम साहब वो कह रहा था, हमने पूछा कि उस गांव में तो बहुत दिन से रहते हैं, नमाजी बनाए हैं कि नहीं? कहा कि ना, हम बगल वाले मोहल्ला में जो इमाम है उनको भी कहते हैं कि नमाजी नहीं बनाना। मैंने कहा ऐसा क्यों कहते हो यार, अस्तगफिरुल्लाह, नमाजी नहीं बनाना? कहा हजरत ये तजर्बा है मेरी जिंदगी का, जितनी तकलीफ नमाजी से होती है इमाम को, उतनी तकलीफ बेचारा शराबी से नहीं। सबसे ज्यादा परेशान इमाम को करता है तो नमाजी परेशान करता है। इसलिए हम कहे हुए हैं कि नमाजी नहीं बनाना। उन्होंने कहा लाहौल वाला बोलता है ऐसा मत करो, नमाजी भी बनाओ, उसके दिमाग को ठीक भी करो। तो मेरे भाई, इमाम फरिश्ता नहीं होते हैं, आप ही में से एक इंसान होते हैं, उनसे भी खता हो सकती है। लेकिन आपको देखना यह है कि और इमाम से अच्छा है कि नहीं है, तो आप उसकी कदर कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। और जितना नजराना आप शहरों पे लुटाते हैं, कभी आप सच्चे दिल से बताइए, मुझको सीना पे हाथ रख के बताइए कि कभी किसी जुम्मा में मुसाफा करने टाइम में अपने हाथ में 100 रुपया का नोट रख के मुसाफा किए हैं इमाम साहब से? ईमानदारी से बताइए, किए हैं कभी? जो 360 दिन आपकी खिदमत करे, आपके बच्चों को पढ़ाए, जमाजा पढ़ाए, निकाह पढ़ाए, तालीम दें, नमाज पढ़ाए, 11 बजे रात में भी आपके बच्चे का सर दर्द हो जाए तो वही इमाम काम आ गए। उसके लिए आपको साल में किसी जुम्मा में ये तौफीक नहीं हो पाती कि 100 रुपये से मुसाफा कर। क्या घट जाएगा आपका भाई? कुछ घटेगा? लेकिन वही 100 नहीं बल्कि हजारिया जाता है ये नाथ खानों पर लुटाने में।
جو آیا 1 گھنٹہ کے لیے اور وہ اعلیٰ رضل کا لباس پہن کر کے اعلیٰ رضل کا رول ادا کر کے اب پڑھ کے چلا گیا، آپ کا 1000 روپے لے کے چلا گیا، آپ کو ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ اپنے امام صاحب پر کبھی تو اللہ توفیق دے آپ کو، جمعہ 100 روپے لے جا کے مسافہ کر دے گا، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، لیکن سوچ ہماری کم ہے۔ سب سے زیادہ خیال کرنے کا اگر کوئی حقدار ہے تو آپ کے امام صاحب، ان پر کیوں نہیں آپ خیال کرتے ہیں بھائی؟ تو تنخواہ کہے گا کہ اتنی تنخواہ کہاں، اس گاؤں میں تو 1000 کم میں ہے، ہمارے گاؤں میں 1000 زیادہ کہے کے لیے ہے۔ یہ خیالات جس وقت آپ کے دل میں آئیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی خیال ہے، رحمانی تصور نہیں ہے۔ رحمانی تصور یہ ہے کہ امام کا خیال کیا جائے، ایک امام آپ کے محلے میں دولہا بن کر رہ سکے، اتنی زیادہ عیش و آرام دیجئے، اتنی زیادہ سکھ سویدھا دیجئے کہ آپ کا امام آپ کا گاؤں چھوڑنے کو تیار نہ ہو سکے۔ امام خوش رہیں گے، نماز بھی اچھے سے پڑھائیں گے، تلاوت بھی اچھی سنائیں گے، مسئلہ بھی صحیح بیان کریں گے، چونکہ کتاب پڑھیں گے۔ نہیں دکھ دیتے رہیے گا، آج چھوٹی سورہ پڑھ دیا، آج بڑی سورہ پڑھ دیا، آج ایک پاؤں آگے تھا ایک پاؤں پیچھے تھا، لنگی امام صاحب کی 1 انچی نیچے سرک گئی تھی۔ ارے انہی باتوں پر آپ دھیان دیتے رہیں گے نا تو جانتے ہیں امام کو ٹینشن ہوگا، اور ٹینشن ہوگا تو 3 رکعت والی نماز کو 5 رکعت پڑھائے گا، 2 رکعت والی کو 3 رکعت پڑھائے گا، نماز میں ان کو اپنا ٹینشن پریشان کرے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ امام کو فری دماغ بنائیے، امام فری دماغ ہوگا تو خالی وقتوں میں وہ خود کتاب پڑھے گا، مسئلہ پڑھے گا اور صحیح مسئلہ بیان کرے گا۔ ایک مولوی صاحب جمعہ میں تقریر کر رہا تھا کہ بکری کی قربانی جائز ہے جی، بکری کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس فون آیا جمعہ کے بعد، حضرت ہمارا امام صاحب آج نے مسئلہ بیان کیا ہے، بکری کی قربانی جائز نہیں۔ میں نے کہا امام صاحب کی تنخواہ دیا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت 3 مہینہ سے باقی ہے۔ ہم نے کہا اسی ٹینشن کا نتیجہ ہے کہ بکری کی قربانی ناجائز جا رہی ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر کرم فرمائے، سارے مولانا سے زیادہ خدمت کے حقدار آپ کے امام صاحب ہیں۔ ان کی خدمت کیجئے، ان کا دل مضبوط کیجئے۔ جب ان کا دل مضبوط ہوگا، ارادہ مضبوط ہوگا، ان کا تصور الحمدللہ پاکیزہ ہوگا اور نماز بھی پڑھائے گا تو اس انداز میں کہ وہ نماز بھی خالص ہوگی۔ یہ لڑکا لوگ کہاں چلا گیا؟ چائے لانے کے لیے چلتے ہیں، جتنے لوگ ہیں ایک کو نہیں گھٹے ہیں الحمدللہ۔ وہ چچا نکل رہے ہیں، کوئی کام پڑ گیا ہوگا، موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے سنایا تھا کبھی کسی صاحب، ایک مولانا صاحب وہ نوجوان اٹھنے لگا، ڈانٹ دیا، اٹھو بیٹھو، پھر بیچارہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے لگا، پھر خطیب صاحب نے ڈانٹ دیا، بیٹھ گیا بیچارہ۔ اب اس کے بعد اٹھوے نہ کیا، پوری تقریر ختم ہو گئی، صلاۃ والسلام ہو گیا، پھر بھی موجود ہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب کہیں نہیں جاتے ہو؟ بیچ میں تقریر میں تو بار بار جانا چاہ رہا تھا، اب کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو تقریر ختم ہو گئی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلنے دیجئے، صبح تک چلائے گا، سورج نکلنے تک چلائے گا، فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جس کام سے جانا چاہ رہے تھے وہ کام ہو چکا ہوا ہے۔ سمجھ گئے آپ نہیں سمجھے نا؟ آپریٹر صاحب نہیں سمجھے؟ ہاں تو وہ بتا رہا تھا کہ بیوی وہ پیاز پھینکنے لگا اور دودھ پھینکنے لگا، جی پھینکنے لگا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے، کوئی نئی تقریر سن کے آئے ہیں کیا؟ یہ دودھ کیوں پھینک رہے ہیں، آپ پیاز کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں آج مولانا نے نئی بات بتائی ہے، پیاز کھانا بھی حرام ہے اور دودھ کھانا بھی حرام ہے۔ کہا کہ ایسا تو کبھی نہیں سنا یار، بات 1 کان 2 کان 3 کان بڑے بڑے لوگ۔ کہا کہ چلو تو مولوی صاحب کے پاس، کیسے یہ بات مسئلہ بیان کیا؟ ہم لوگ بھی تو تھے جلسہ میں، کہاں یہ مسئلہ سنے ہیں؟ آیا مولوی صاحب کے پاس، کہا کہ حضرت آپ نے بیان کیا تھا رات میں کہ دودھ کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہے مولانا ابراہیم کی طرح چتر مولانا تھے، چتر تھے وہ۔ کہنے لگے اچھا جس ٹائم ہم تقریر کر رہے تھے تو سچی بات بتاؤ ایمانداری سے، تو کچھ جاگ رہا تھا کہ سو رہا تھا؟ کہا کہ ہاں اونہا رہے تھے اس ٹائم میں ہم۔ میں نے کہا اسی اونہانے کا نتیجہ ہے کہ تم نے سود کو دودھ سمجھ لیا اور پیاز کو پیاز سمجھ لیا۔
یا اُنگانے کا نتیجہ ہے. تو اتنی رات میں اگر تقریر کی جائے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا. کچھ سمجھ لے گا, کچھ کہا جائے گا. مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ ہم آپ کا ٹائم لے لیے نا, اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. اس بار اسی طرح کی تقریر ہو پائے گی تب, کیونکہ اسی طرح سے آپ تھوڑا سا جاگ پائے ہیں. تعلیم بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اب تھوڑا سا صبر کیجئے آپ, مگر ایک بار درود شریف سنائیے.